کربلا عراق کے جنوب میں بغداد سے تقریباً 105 کلومیٹر جنوب مغرب کی سمت واقع ہے۔ یہ عراق کا ایک مستقل صوبہ ہے۔ کربلا کی سرحدیں بغداد، بابل، نجف اور الانبار سے ملتی ہیں۔ نجف کے صوبے میں واقع شہر کوفہ کربلا سے 1.5 گھنٹے کی مسافت پر ہے۔ کربلا کے اطراف میں کھجوروں اور زراعت کے متعدد باغات ہیں، جنہیں سیراب کرنے کے لیے ایک مشہور نہر نہر الحسینیہ بہتی ہے۔ یہ نہر قدیم دور سے دریائے فرات سے نکل کر شہر کے مشرقی حصوں تک آتی ہے۔ کربلا عراق کے تاریخی شہروں میں شمار ہوتا ہے۔ کچھ مورخین کے مطابق اس خطے کا ذکر بابل کے دور میں بھی ملتا ہے۔ کربلا کی سرزمین کا وجود قبل اسلام بھی بطور زرعی علاقہ موجود تھا، جو دریائے فرات کے کنارے واقع تھی۔ اگرچہ یہ کسی مشہور قوم یا سلطنت کا مستقل شہر نہیں تھا، لیکن اسلام سے پہلے یہاں ساسانی اثر ضرور پایا جاتا تھا۔ آج کربلا کو جو عزت و تقدس حاصل ہے، وہ امام حسین علیہ السلام، اہل بیت علیہ السلام اور ان کے اصحاب کی عظیم قربانی کی بدولت ہے، جو 10 محرم 61 ہجری کو اسی مقام پر پیش آئی۔ دل کی زینت درد حسینی، سر کی زینت پائے حسین۔ وہ کون سے عوامل تھے کہ امام حسین مدینے سے روانہ ہوئے؟ امام حسین کا مدینے سے نکلنا نہ تو خود غرضی پر مبنی تھا اور نہ شر و فساد پر۔ وہ صرف اس لیے نکلے کہ امت رسول میں جو خرابیاں پیدا کی جا رہی تھیں ان کی اصلاح ہو اور سیرت رسول برحق کو زندہ کریں۔ مدینے سے مکے کا سفر 250 میل ہے۔ آپ نے 3 شعبان بروز جمعرات سفر کا آغاز کیا اور 5 دن میں یہ مسافت طے کی۔ مدینے سے روانگی کے وقت آپ اپنے نانا اور اپنی والدہ گرامی کے مزار سے رخصت ہوئے۔ آپ جانتے تھے کہ اب آپ مدینہ واپس نہیں آئیں گے۔ آپ مدینے سے مکہ تشریف لائے، حج کو عمرے میں تبدیل کیا۔ آپ نہیں چاہتے تھے کہ حرمت کعبہ مجروح ہو۔ 8 ذی الحج منگل کے دن آپ مکے سے روانہ ہوئے۔ راستے میں صفا، تغین، ذات عراق، حاجر اور زروت کی منازل طے کرتے ہوئے جب مقام سالبیہ پر پہنچے تو آپ کو اپنے بھائی مسلم ابن عقیل اور ہانی ابن عروہ کی شہادت کی خبر ملی۔ یہ حسین کی پہلی قربانی تھی جو راہ خدا میں انہوں نے پیش کی۔ رستے میں سنی جب خبر مسلم و حانی، منہ ڈھانپ کے رویا اسد اللہ کا جانی۔ صدمے سے مسافر کو لہو ہو گیا پانی، فرماتے تھے افسوس برادر کی جوانی، آج ان پہ جو گزری وہ ہمارے لیے کل ہے، مسلم کی شہادت ہمیں پیغام اجل ہے۔ کہا شبیر نے غازی وہ دیکھو جان بے کوفہ، میرا مسلم اکیلا ہے، میرا مسلم اکیلا ہے۔
اس کے بعد منزل زبالہ بطن عقیق سے ہوتے ہوئے جب سیرات کی منزل پر پہنچے تو آپ نے محرم کا چاند دیکھا۔ ذو حسن کی منزل پر حر کا لشکر آپ کے رستے میں مزاحم ہوا۔ حر نے آپ کے قافلے کو آگے جانے سے روکا۔ آپ نے کہا ہم غازریہ یا شفیہ کی بستی میں اتر جاتے ہیں۔ حر نہ مانا۔ امام کچھ آگے بڑھے تو ایک سرزمین آئی۔ آپ نے وہاں کے لوگوں سے دریافت کیا کہ اس جگہ کا کیا نام ہے۔ لوگوں نے بتلایا کربلا۔ آپ گھوڑے سے اتر گئے، فرمایا یہی ہماری منزل ہے۔ اے چاند جلوگر غیر ہاشم کا چاند یہاں پر خیرات روشنی کی لے لیجیو یہاں سے اے چاند۔ خیمے نصب کر دیے گئے۔ ایک جانب اہل بیت کے خیمے تھے، جناب قاسم ابن حسن، جناب ابو الفضل عباس، جناب علی اکبر اور امام زین العابدین کے خیمے بھی یہیں نصب کیے گئے۔ یہیں ایک جگہ نماز کے لیے وقف تھی جسے محراب حسین کہا جاتا ہے۔ ایک مشک پانی کے لیے عباس کے شان کٹے، ندی لہو کی بہ گئی، ایوائے نہر القامہ۔ دریائے فرات رضوانیہ کے مقام سے نکلتا ہے۔ اس کی ایک نہر مسیب سے ہوتی ہندیہ کے مقام سے گزرتی حلہ کے قریب سے ہوتی ہوئی الکفل کے مقام تک چلی جاتی ہے۔ ماضی میں جس وقت واقعہ کربلا پیش آیا اس وقت رضوانیہ سے ایک نہر نکلتی تھی جو سبت الہند تک دریا سے الگ بہتی تھی۔ یہی وہ نہر ہے جس کے قریب واقعہ کربلا پیش آیا۔ آج اس نہر کا وجود کربلا میں نہیں ہے، لیکن ایک نہر کا وجود ہے جو روضہ حسینی سے کافی فاصلے پر موجود ہے اور اسے نہر حسینی کہا جاتا ہے۔ حر یزید کی فوج کا سپہ سالار تھا۔ ایک منزل پر حر اور اس کے لشکر کے پاس پانی کا ذخیرہ ختم ہو گیا تھا۔ امام حسین کو خبر ہوئی تو آپ نے حکم دیا کہ حر اور اس کے لشکر کو پانی سے سیراب کیا جائے اور لشکر کے جانوروں کو بھی پانی پلایا جائے۔ تھی یہی فصل، یہی دھوپ، یہی گرم ہوا، ٹھنڈے پانی پہ گرے پڑتے تھے حر کے رفقا۔ تشنا کاموں کا یہ مجمع تھا کہ ملتی نہ تھی جا، سختے بھر بھر کے کٹوروں کو یہ دیتے تھے صدا، بھائیو آؤ جو پانی کی طلبگاری ہے، چشمہ فیض حسین ابن علی جاری ہے۔ یہ حسین کا وہ حسن سلوک اور اخلاق تھا جس نے حر کی زندگی کو منقلب کر دیا۔ حر نادم و شرمسار اپنی گردن جھکائے، اپنے ہاتھ پشت سے باندھے حسین کے خیمے کی طرف چلا۔ حسین کو خبر ہوئی۔ حر نے دیکھا کہ چلے آتے ہیں پیدل شبیر، دوڑ کر چوم لیے پائے شہ عرش سریر۔ شہ نے چھاتی سے لگا کر کہا اے باتوقیر، میں نے بخشی، میرے اللہ نے بخشی تقصیر، میں رضامند ہوں، کس واسطے مضطر ہے تو، مجھ کو عباس دلاور کے برابر ہے تو۔ حر نے جناب حسین سے درخواست کی کہ وہ اپنی غلطی کے ازالے کے لیے آپ کی طرف سے جنگ کرنا چاہتا ہے۔ حر میدان جنگ میں گئے، زخمی ہو کر گھوڑے سے گرنے لگے تو امام حسین کو آواز دی۔ حر کی صدا سن کر آپ حر کی نصرت کے لیے قتل گاہ میں پہنچے۔ قبلہ رو کیجئے لاشا میرا اے قبلہ دین، پڑھیے یاسین کہ اب ہے یہ دم باز پسین، کوش نزدیک ہے اے بادشاہ عرش نشین، لیجئے تن سے نکلتی ہے میری جان حزین، بات بھی اب تو زباں سے نہیں کی جاتی ہے، کچھ اڑا دیجئے مولا،
مجھے نیند آتی ہے. کربلا سے تقریباً 40 کلومیٹر کے فاصلے پر مصیب ایک چھوٹا سا قصبہ ہے. یہاں حضرت مسلم ابن عقیل کے صاحبزادوں سید محمد اور سید ابراہیم کے مزارات ہیں. حضرت مسلم بن عقیل سفیر امام حسین علیہ السلام تھے. آپ امام حسین علیہ السلام کا خط کوفیوں کے نام لائے تھے. یہ صاحبزادے اس سفر میں آپ کے ساتھ تھے. مسلم کی شہادت کے بعد یہ بچے قید کر دیے گئے اور بعد میں انہیں شہید کر دیا گیا. پچھڑے سفر میں ایسے مسلم کے پسر دونوں، مسلم کے پسر دونوں، مسلم کے پسر دونوں. حضرت عون کا مرکز کربلا سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. جناب زینب کے صاحبزادے اور جعفر طیار کے پوتے ہیں. آپ کا سن اس وقت 9-10 برس کا تھا. جناب زینب نے ان کو اپنے بھائی پر قربان کر دیا. ان بچوں کی بڑی خواہش تھی کہ فوج کا علم ہمیں نصیب ہو. زینب نے تب کہا کہ تمہیں اس سے کیا ہے کام؟ کیا دخل مجھ کو؟ مالک و مختار ہیں امام. دیکھو نہ کی جو بے ادبانہ کوئی کلام، بگڑوں گی میں جو لوگے زباں سے علم کا نام. لو جاؤ بس کھڑے ہو الگ ہاتھ جوڑ کے، کیوں آئے ہو یہاں علی اکبر کو چھوڑ؟